حکومت نے شوگر ملز کو جلد کرشنگ پر پابند کرنے کے فیصلے پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ کے اجلاس میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ شوگر ملز پر کرشنگ شروع کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں، سماج نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب بتائیے۔ دیکھیں، زرعی شعبے میں حکومت کی جانب سے یو ٹرن سامنے آ رہا ہے، کیونکہ پہلے کسانوں سے گندم نہیں خریدی گئی، اب 35 روپے فی من ریٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب جو شوگر مل مالکان ہیں ان کو نومبر کے پہلے ہفتے میں کرشنگ سیزن شروع کرنے کا پابند بنایا گیا تھا، ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، لیکن وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کا بھی یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ شوگر مل مالکان کو پابند نہیں کرے گی۔ جب مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے وفاقی حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، ملیں نومبر کے پہلے ہفتے چلائیں یا 20 نومبر کو، یہ ان کی مرضی ہے۔ رانا تنویر حسین کا یہ کہنا ہے۔ پچھلے سال گنے کی قیمت 400 سے 700 روپے فی من تھی۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہر چیز کی منظوری لینی پڑتی ہے، اور جو گندم کا ریٹ طے کیا گیا ہے وہ بھی آئی ایم ایف کی منظوری سے 3500 روپے فی من طے کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کے درمیان جو مختلف معاملات ہیں زرعی شعبے کے حوالے سے، اس پر کمیٹی اراکین نے سوالات اٹھائے اور کہا گیا کہ دونوں صوبے جو ہیں وہ زراعت کی بہتری کے لیے اقدامات کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیسز کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے ہیں کہ بھارت میں لوگ برسوں سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی پیسے بینکوں میں رکھنے کے بجائے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ لگانا چاہیے۔ ٹیکس دہندہ کمپنی کے وکیل مرزا محمود احمد نے دلائل میں کہا ہے کہ اگر بینکوں سے ادھار لے کر سرمایہ کاری کریں تو ٹیکس دینے کے بعد نقصان ہوتا ہے۔ ایف بی آر براہ راست ٹیکس نہیں لے رہا، ہم نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے ذریعے ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم سپر ٹیکس میں آتے ہی نہیں، ہمیں الگ بلاک میں رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یونیفارم ٹیکس کے حوالے سے بھارت کی عدالتوں کے فیصلوں کا حوالہ دیا۔ وکیل مرزا محمود احمد جمعرات کو بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں رینجرز اہلکاروں پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم عبید کیٹو کی عمر قید کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے لیاقت علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت بتائیے۔ دیکھیں، 1998 میں لیاقت آباد کے علاقے میں عبید کیٹو اور دیگر ملزموں پر الزام تھا کہ انہوں نے فائرنگ کر کے رینجر اہلکار کو شہید جبکہ متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ 2015 میں عبید کیٹو کو گرفتار کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عبید کیٹو اور دیگر ملزموں کو سزا سنائی۔ عبید کیٹو کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے واقعے کے 27 سال کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے عبید کیٹو کی اپیل کو منظور کر لیا ہے، اور عمر قید کی جو سزا تھی انسداد دہشت گردی کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ملزم عبید کیٹو کو 90 سے رینجرز نے گرفتار کیا تھا اور پولیس کے حوالے کیا تھا، اور اس مقدمے کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کورٹ میں ہوا، جس کے خلاف آج اپیل منظور کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے عبید کیٹو کو بری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کراچی میں واقع درگاہ سید عبداللہ شاہ غازی پر حاضری دی ہے۔ محسن نقوی نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ محسن نقوی نے ملک کی سالمیت، استحکام اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ دفاع وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بزرگان دین نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی موجودہ چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر جیسے مرض سے ہر سال 1.5 لاکھ مائیں موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ وقت پر تشخیص ہو جائے تو انہیں بچایا جا سکتا ہے۔ بولے ہر ضلع اور یونین کونسل سطح کے طبی مراکز میں کینسر اسکریننگ سینٹرز کی سہولت ہونی چاہیے۔ کینسر تو ایسا موذی مرض ہے، اگر اس کو وقت پہ نہیں ڈیٹیکٹ کیا تو وہ ایک دفعہ اپنے لیول سے آگے چلا گیا تو پھر آپ کو ڈیتھ میں آپ دوائیں دے کر پکڑ کر اس میں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کی زندگی بڑھا سکتے ہیں، دیٹس اٹ۔ آپ جان نہیں بچا سکتے۔ تو میں اپنی ماں کو کہتا ہوں، بہنوں کو کہتا ہوں، بیٹی کو کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے، اور تمام صوبائی حکومتوں کو بھی کہتا ہوں کہ پلیز یہ کینسر ڈیٹیکشن، یہ اسکریننگ سینٹر، یہ کچھ پیسے نہیں ہیں، بہت کم پیسوں میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ یہ DHO لیولز تک ہونے چاہیے۔ خواتین وہاں پر ڈاکٹر ہوں، خواتین وہاں پر اسی علاقے کی جو ہے وہ اسٹاف ہو، جو جہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آنے میں
کوئی ریزسٹنس، کوئی ہیزیٹیشن فیل نہ کریں۔ اور اب خواتین کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، انصاف کی فراہمی گھر کی دہلیز پر یقینی بنانے کے لیے فیصل آباد میں موبائل پولیس اسٹیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خواتین کو کون کون سی سہولیات میسر ہوں گی، بتائیں گی ہماری نمائندہ ردا سندھو۔ جی بالکل، اب قانونی تحفظ اور انصاف کے لیے خواتین کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ڈور سٹیپ پر جو ہے وہ تمام سہولیات ملیں گی۔ فیصل آباد میں موبائل پولیس اسٹیشن سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سٹی ٹریفک آفیسر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ خواتین کو جو ہے تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، ان کو تحفظ کا احساس فراہم کرنے کے حوالے سے اور ٹریفک کے حوالے سے اور ان کو امپاورمنٹ کرنے کے حوالے سے یہ ایک انتہائی جو ہے اہم انیشیٹو جو ہے لیا گیا ہے موبائل پولیس اسٹیشن کا اور موبائل لائسنسنگ وین کا۔ کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اور جو دیگر جو ایف آئی آر ہے یا اسی طرح کو ایف آئی آر کی کاپی ہے، جو دیگر سروسز جو پولیس کے حوالے سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں پبلک کو، تو خواتین کو یہ خصوصی طور پر جو ہے گورنمنٹ یہ دے رہی ہے۔ جی بالکل، اس سے نہ صرف یہ کہ خواتین کو آسانی ہوگی انصاف کی فراہمی میں، بلکہ یہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کہ ایک اہم انیشیٹو جو ہے وہ گردانا جا رہا ہے۔ جی لاہور میں غیر معیاری اور ملاوٹی دودھ کی سپلائی روکنے کے لیے فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ گزشتہ 3 ماہ میں لاہور میں 80 سے زائد ملاوٹ شدہ دودھ کے ٹینکرز پکڑے گئے ہیں۔ ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ مزید بتائیں گے نمائندہ سما ویلرنگ اینڈریوز، جو اس وقت ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ویلرنگ۔ جی بالکل، لاہور میں غیر معیاری اور ملاوٹی دودھ کی سپلائی روکنے کے لیے فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں اور لاہور کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں ٹینکرز بھی دودھ کے پکڑے گئے ہیں، جن میں غیر معیاری دودھ بھی تھا۔ تو اس وقت میرے ساتھ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ 1 اگست سے لے کر آج کی تاریخ تک ہم دودھ میں ملاوٹ مافیا جو کہ جعلی دودھ بناتے ہیں، سنتھیٹک دودھ بناتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے 560 ایف آئی آرز کی ہیں۔ ان کے تقریباً 150 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ ہم نے قانون کے مطابق سیز کی ہیں، جن میں سے لاہور میں تقریباً جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہیں وہ گاڑیاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 200 کے قریب ان کی جو یونٹس تھے یا شاپس تھیں ان کو بند کیا ہے۔ جو بھی غیر معیاری دودھ بیچ رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ صارفین کو معیاری دودھ دستیاب ہو سکے۔ جی مختلف اوقات میں ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ کبھی وہ مدعو کرتے ہیں، کبھی ہم حکومت سندھ کی جانب سے جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں ہم آپ تمام بزنس کمیونٹی کو مدعو کرتے ہیں، اور یہ سیریسنس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کا پہیہ، اس ملک کی اکانومی بزنس کمیونٹی ہی چلاتی ہے، اور بزنس کمیونٹی کو جتنا ہم ایز کر سکیں گے، بزنس کمیونٹی کو ہم جتنا بھی سہولیات دیں گے، اتنا ہی انوائرمنٹ بہتر ہوگا، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریاں لگیں گی، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریاں لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، تبھی معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم نے اپنے سارے اس ملک میں بالکل آخری پرائرٹی اگر بزنس کمیونٹی رکھنی ہے، خدا نہ خواستہ، یا ایگریکلچر کی اکانومی کو ہم نے آخری پرائرٹی رکھنا ہے، تو ملک کا پہیہ جو ہے کسی بھی ملک کا پہیہ نہیں چلے گا۔ لیکن الحمدللہ چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، وہ صحیح ڈائریکشن پہ چل رہی ہیں۔ میں 1-2 چیزیں پہلے ایگریکلچر سیکٹر پہ کر کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ ریسنٹلی ہی جب گندم کی بات ہوئی کہ گندم کی پیداوار میں ہمیں لاسٹ ٹائم کچھ چیلنجز تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے سپورٹ پرائز دینے کے لیے منع کیا، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی آئی ایم ایف کے شرائط تھے۔ جب آپ نے منع کیا تو کیا ہوا کہ آپ کو اس بار گندم بلینز آف ڈالر کی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جی آپ اپنے کسان کو سپورٹ پرائز دیں گے تو وہ لگائے گا، اور وہ جب گندم لگائے گا تو آپ کو جو ہے وہ امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، وافر مقدار میں ملے گی گندم، اور پھر آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تو پاکستان میں اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ گندم امپورٹ کرتا تھا، پھر اب